پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی رہنماؤں کا سب سے بڑا اکٹھ اس وقت امریکہ میں نیو یارک میں ہو رہا ہے, اور ملک یعنی کہ جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان کے سربراہان, ان کے ریپریزنٹیٹیو رہنما جو ہیں وہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں, اور جو جنرل اسمبلی اجلاس ہے اس کا آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوتریس, انہوں نے 80ویں اجلاس سے خطاب کیا ہے. ابتدائی یہ خطاب تھا, اور اس کے بعد جو برازیل کے صدر ہیں ان کا خطاب جاری ہے, اور پھر اس کے فوری بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خطاب کریں گے. ہماری جو اس وقت جو رپورٹر ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے بتایا ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لا چکے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان کا خطاب ہوگا, تو ان کی طرف بھی ہم جاتے ہیں. شامی صاحب, سر 80واں جنرل اسمبلی اجلاس, لیکن اس اجلاس سے پہلے جو فلسطین کانفرنس ہوئی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوکس میں آ گئی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مختلف ممالک ہیں, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, اس کے بعد کل فرانس نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ قبول کر لیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دیگر موضوعات تو ڈسکس ہو رہے ہیں اور ہوں گے, لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ایک تو غزہ جنگ بندی اور یوکرین کی وار جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے. غزہ جنگ بندی پر شامی صاحب ہم کیا امید رکھیں اس اجلاس سے؟ دیکھیں, 150 سے زیادہ ملک جو ہے نا وہ اب تسلیم کر چکے ہیں فلسطین کو. ٹھیک ہے. اور 193 ارکان ہیں خود جنرل اسمبلی کے. تو آپ سمجھیں کہ بہت بھاری اکثریت جو ہے, اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو حکومتیں تو ایک ووٹ سے بنتی اور بگڑتی ہیں. صحیح ہے. تو امریکہ جو جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار ہے اور انسانی حقوق کی دہائی دیتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ 150 سے زائد ممالک فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. گویا 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ دنیا ان کے ساتھ ہے. اور یہ جمہوریت کیسی ہے کہ جس میں اکثریت کی بات نہیں سنی جا رہی, اور ایک ضدی اور ہٹ دھرم اور جنگجو نیتن یاہو جو ہے اس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر واری صدقے جا رہے ہیں ابھی تک. اور جب تک امریکہ جو ہے وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرے گا, حالات میں تبدیلی نہیں آ سکے گی. اب یہ خبریں ایسی آئی ہیں کہ جو مسلمان ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہونے والی ہے ان سے, ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس میں وہ غزہ کے لیے یعنی اسلامی ملکوں کی جو فوج ہے اس کے دستے شاید مانگیں. اچھا. اور ان کو کہیں کہ وہ ہم متعین کریں غزہ میں. اچھا. اور اس کی سیکورٹی کی گارنٹی دیں. اور پھر یہ ہے کہ جو تعمیر نو ہونی ہے غزہ کی, اس کی ذمہ داری یا اس کا بوجھ بھی اٹھائے. ٹھیک ہے. اب یہ خبریں آئی ہیں, یعنی اب دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے. اور اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور اسرائیلی فوج وہاں سے نکل جائے تو میرا خیال مسلمان ملک جو ہے ان کی فوجیں وہاں سیکورٹی سنبھال سکتی ہیں, اور اس کو ایک پیش رفت سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا اور غزہ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے بالکل اسی طریقے سے چلتا ہے یا بگڑتا ہے جس طرح بگڑ رہا ہے, تو پھر تو دیکھیے, پھر تو ہم کیا ملاقاتیں ہیں اور کیا باتیں ہیں اور کیا دعوے ہیں, تو پھر تو سارا معاملہ جو ہے یہ کرکرا ہو جائے گا نا. شامی صاحب, معاملہ کرکرا ہوتا ہے یا نہیں, لیکن جو تقاریر تھیں وہ کرکری ہوئیں یا پتہ نہیں کرنے کی کوشش کی گئیں اس فلسطین کانفرنس میں. اور جب کچھ جو رہنما ہیں, انڈونیشیا کے صدر ہیں وہ خطاب کر رہے تھے, رجب طیب اردوغان جب خطاب کر رہے تھے, مارک کارنی کینیڈا کے وزیر اعظم وہ کر رہے تھے, تو اس وقت مائک جو ہے وہ بند پتہ نہیں کر دیے گئے یا ہو گئے. تو جب اردوغان صاحب خطاب کر رہے تھے, ہم چاہ رہے ہیں ذرا دکھائیں ہوا کیا, اور ان کی جو مترجم تھیں انہوں نے باقاعدہ معذرت کی کہ جی مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے, تو ہم آگے کیا کریں, تو سنیں انہی کی زبانی ذرا. یہ محض اتفاق ہے شامی صاحب یا جو سیکرٹری جنرل ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے
اس کے نظم و نسق کی جنرل اسمبلی کے، جی وہ تو بڑے دبنگ آدمی ہیں. آج بھی انہوں نے گفتگو تقریر بھی کی ہے. جی ہاں. اور یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. ہاں لیکن ہو سکتا ہے کسی نے کوئی شرارت بھی کر دی ہو. تو بہرحال ان حربوں سے تو معاملہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. مسلمان ملک تو متحد کھڑے ہیں. اور اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے اگر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ ایک سماجی اور معاشی بائیکاٹ ہی کر دے اسرائیل کا. کیونکہ ایسے ملک بھی موجود ہیں جنہوں نے تسلیم کر رکھا ہے اسرائیل کو اور اس کے ساتھ تعلقات ان کے موجود ہیں اور تجارت بھی چل رہی ہے اور نامہ پیام بھی ہو رہا ہے. اس وقت پھر خود ترکیہ جو ہے وہ بھی تسلیم کر چکا ہے اسرائیل کو اور متحدہ عرب امارات بھی اور دوسرے کئی اور ممالک بھی اور مصر بھی اور جارڈن بھی. تو مطلب یہ کہ اب یہ بھی توقع لگائی جا رہی ہے بل جو بھی فیصلہ ہو مشترکہ طور پہ ہونا چاہیے. اب ہم توقع کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوگی اس میں کچھ پیش رفت ہو جائے اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لیا جا سکے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.